بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اکثر ناراض ہو کر سٹور میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ حیرت کی بات تھی کہ میرا باپ اس بند دروازے کے آگے بیٹھ کر ساری رات اس کی منت کرتا، مگر ماں دروازہ نہ کھولتی۔ یہ معمول میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے سٹور میں جانے سے پہلے ہی وہاں جا کر چھپ گئی۔ رات کے 10 بجے میری ماں سٹور میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ماں نے جو کیا وہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا، معاشرے میں عزت تھی اور ہر ضرورت کی چیز ہمیں میسر تھی۔ میرے دونوں بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، میری تعلیم بھی پوری ہونے کے قریب تھی۔ ہمارے گھر ہر کچھ دن کے بعد مہمان آتے رہتے، کیونکہ پوری برادری میں سے ایک ہمارا گھر ہی شہر میں آتا تھا۔ باقی سب رشتہ دار قریبی گاؤں میں آباد تھے۔ اب جس کو بھی کسی ضرورت سے شہر آنا ہوتا وہ لازمی ہمارے گھر ہی ٹھہرتا۔ 1-2 دن اور کچھ 4-5 دن بھی ٹھہرے رہتے، یہ کام کی نوعیت پر ہوتا، مگر ان کے رہنے اور کھانے پینے پر میرے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ میری ماں خوشی خوشی ان کو روٹی دیتی اور کبھی شکن بھی ماتھے پر نہ لاتی۔ ہمارے گھر میں اسی مصرف کے لیے ایک کمرہ الگ سے تعمیر کر دیا گیا تھا، جہاں مہمان پوری آزادی کے ساتھ آ کر ٹھہرتے اور اپنے کام انجام دیتے۔ مگر یہ فراوانی اور خوشحالی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ ہم بہت ہی کڑے وقت سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ میری اماں بتاتی تھی کہ جب وہ شادی ہو کر اپنے سسرال آئیں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ ایک بہت بڑا کنبہ اس گھر میں آباد تھا۔ پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے باپ کے ماں باپ اور بہن کے علاوہ اس گھر میں میرے باپ کی ماں اور ان کے 4 بھائی بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سب کی مشترکہ زمینداری تھی اور یہ گھر بھی بہت بڑا تھا۔ اس گھر میں سب کے لیے الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے، مگر سب کا کھانا پینا ایک ہی جگہ تھا۔ بڑے سارے صحن میں میری ماں کی دادی ساس بڑے سے پلنگ پر براجمان رہتی اور اس کی بہویں اور اب بہووں کی بھی بہویں گھرداری میں جتی رہتی۔ گھر کے ساتھ ہی جانوروں کا باڑا بھی تھا، جس میں ہر خاندان کی 2 بھینسیں پلی ہوئی تھیں۔ ان کا خیال رکھنا، صفائی کرنا، چارہ دینا اور دودھ نکالنا، یہ سب بھی گھر کی عورتوں کے ہی ذمہ تھا۔ صبح نور کے تڑکے میں وہ سب اٹھ کر کاموں میں لگ جاتی اور یہ کام رات گئے تک اسی طرح جاری رہتے۔ میری دادی ساس کا پورے گھر پر راج تھا۔ بیٹے سارے فرما بردار اور بہویں تابع دار تھیں۔ اب اس سب کے بعد آنے والی جونیئر بہویں کس کھاتے میں ہوتی؟ اسی وجہ سے وہ اتنی ذمہ داریوں اور گھریلو سیاست کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھیں کہ وہ اس جنجال پورے میں کیسے رہے گی۔ بات ساری یہ تھی کہ وہ ایک چھوٹی فیملی سے آئی تھیں، مگر وہاں سب مل جل کر محبت سے رہتے تھے۔ اس کے سسرال میں سب ساتھ تو رہتے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور عناد بھر چکا تھا۔ دادی ساس کا پہلے بہت روب ہوگا، اب تو وہ جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری کا بھی شکار ہو چکی تھیں۔ اسی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم نظر آتا تھا۔ اب ہوتا کچھ یوں کہ جو چاہتا ان کی جھوٹی چاپلوسی اور دکھاوے کی خدمت کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا۔ اس کی ساس اپنی جیٹھانیوں کے برعکس سیدھی سادھی عورت تھی، جس نے اپنی پوری جوانی ساس کے اشاروں پر گزار دی تھی۔ ویسے بھی اس کے 2 ہی بچے تھے، بیٹی بیاہ کر دور کسی شہر جا چکی تھی۔ اب اس نے بیٹے کا بیاہ کر کے بہو بھی گھر اتار لی تھی، مگر اس کی جیٹھانی بہت ہی تیز ترار تھیں۔ وہ اپنی بہوؤں کا تو جینا حرام کیے ہی رکھتیں، مگر ساتھ ساتھ دیورانی کی بہو یعنی میری ماں کو بھی اپنی باتوں اور احکامات سے زچ کیے رکھتیں۔ ان کے بڑے کنبے تھے، کسی کے 6 تو کسی کے 8 بچے اور پھر بہویں داماد بھی۔ یوں یہ گھر ایک اکھاڑا بن چکا تھا۔ میرے دادا میری دادی کے مقابلے میں کافی سمجھدار انسان تھے۔ بڑے بھائیوں کی بنسبت وہ زمینداری پر توجہ دیتے اور زیادہ پیداوار کے لیے جدید خطوط پر کام کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ مشترکہ آمدنی کی وجہ سے ان کے بھائی اور ان کے لڑکے لاپرواہ ہو چکے تھے۔ میری ماں کے بھی ان سالوں میں 3 بچے ہو چکے تھے۔ تب ایک دن ان کی ساس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ فوت ہو گئیں۔ کچھ دن تک تو نظر نیاز اور فاتحہ درود کی محافل چلتی رہیں، مگر اس کے بعد گھر کا جو نظام بنا ہوا تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ ایسے لگنے لگا کہ جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ میرے دادا اور ان کے بھائی بھی اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔
اب تو ان کے جوان بچوں کا راج تھا اور وہ کسی بھی پابندی کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے۔ آخر کار گھر کا بٹوارا کر دیا گیا۔ اس میں بھی میرے دادا کے بھائیوں اور ان کی اولادوں نے ناانصافی سے کام لیا اور گھر کے حصے کرتے وقت سب نے میرے دادا کو کم رقبہ دیا کہ اس کی ایک ہی تو اولاد نرینہ ہے، جبکہ ان کی کثیر اولاد اور پھر ان کی آل اولاد کے لیے تو وہ بھی کم پڑ رہا تھا جو ان کے حصے میں آیا تھا۔ زرعی زمین سب کی ابھی بھی مشترکہ ہی تھی، باغات بھی تھے جس کی آمدنی سب آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ان کے لڑکوں کو کھانے اڑانے کی عادت پڑ چکی تھی، جبکہ میرے والد اپنے باپ سے محنت کی عادت ورثے میں پا کر ان کا سہارا بن چکے تھے۔ اب حال یہ تھا کہ آمدنی تو اسی حساب سے ہوتی تھی، جبکہ خرچ کرنے والے کئی گنا بڑھ چکے تھے۔ اوپر سے فضول خرچی اور دکھاوے کے علاوہ بری عادتوں میں مبتلا ہو کر وہ لوگ جو بھی آتا سب کچھ برباد کر دیتے۔ میرے دادا اور دادی جب حج پر گئے تو ہم بہن بھائی بھی اچھے سمجھدار ہو چکے تھے۔ جب ہمارے دادا دادی کی حادثے میں شہید ہونے کی اطلاع ملی تو میرے باپ کی تو بری حالت ہو گئی۔ ہمیں بھی ان سے بہت محبت تھی، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں تو قیامت کا منظر تھا جب اس حادثے کا علم ہوا۔ ان کو وہیں جنت البقیع کے قبرستان میں جگہ نصیب ہوئی اور ہم یہاں بس ان کی فاتحہ اور نیازیں ہی کروا سکے۔ میرے دادا کیا گئے، مانو اس خاندان سے برکت ہی اٹھ گئی۔ والد اکیلے کیا کیا دیکھتے، جبکہ ان کے کزن کچھ بھی محنت کرنے کے قائل نہ تھے، بس ان کو تو پیسے سے غرض تھی۔ اسی دوران ایک ایک کر کے میرے باپ کے دونوں تایوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ایک ہڈ حرام اور نکمی نسل کھڑی رہ گئی تھی، جس کی لغت میں محنت کا لفظ ہی نہیں تھا۔ انہیں تو بس اپنی عیاشیوں کے لیے رقم درکار تھی۔ میرے والد ایک سیدھے سادھے اور محنتی انسان تھے جو لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کی اس عادت کا ان کے کزنز نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ لوگ میرے باپ کی محنت پر عیش کر رہے تھے، پھر بھی ان کا پورا نہیں پڑ رہا تھا۔ دوسری جانب میری ماں کی کفایت شعاری اور باپ کی سادگی اور شرافت کی بدولت ہمارے مال مویشی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور دولت و ثروت میں بھی۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راتوں رات شہر جانا پڑا۔ ہم اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے، بس ماں کی جمع کی ہوئی کچھ رقم اور زیور ہمارے پاس تھے، باقی ہم خالی ہاتھ تھے۔ پہلے تو ہم نے کرائے پر ایک کمرے کا گھر لیا اور سر چھپانے کا انتظام کیا۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی اور میرے دونوں بھائی 12 برس کے اور 10 برس کے تھے۔ کہاں تو ہم نے اتنے بڑے گھر میں آنکھ کھولی تھی، زندگی کی ہر سہولت ہمیں حاصل تھی، گھر کا دودھ، دہی، مکھن، اناج سے برتن بھرے رہتے۔ اور کہاں یہ حال تھا کہ ایک کمرے کا ایک چھوٹا سا گھر، بلکہ گھر بھی کیا 4 دیواری ہی تھی جس میں ہم نے سر چھپایا تھا۔ ہم بچوں کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہمارے سامنے زندگی کا یہ کون سا رنگ کھلا ہے، کون سا روپ تھا، یہ بے بسی ہی بے بسی تھی، مجبوری ہی مجبوری۔ ہم اپنے کشادہ صحن اور اس میں بچھی رنگدار پائے والی نواری پلنگوں کو یاد کرتے ہوئے نیچے زمین پر سو جاتے۔ گھٹن زدہ ہوا میں پسینے میں بھیگتے ہوئے ہمیں اپنے آنگن میں مہکتے موتی اور رات کی رانی کے خوشبودار جھونکے جو آم اور نیم کی گھنی چھاؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لطیف سی تھپکیاں دیتے تو ہم خود بخود نیند کی پرسکون آغوش میں سو جاتے تھے، وہ پوری طرح یاد آتے تھے۔ اب تو پوری رات سخت زمین پر پسینے کی بدبو اور گھٹن میں مچھروں سے جنگ کرتے گزر جاتی۔ ہمارا گھر دیسی گھی میں تر بتر پراٹھوں کی مہک سے مہک اٹھتا۔ کئی لوگ بچوں کو لسی لینے ہمارے گھر بھیجتے۔ میری ماں ہر دفعہ ہی لسی کے ساتھ کبھی کسی کو دیسی گھی کی کٹوری تو کسی کو کیری لیموں کے اچار کی کٹوری تھما دیتی اور لوگ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتے رخصت ہوتے۔ مگر اب لگتا تھا وہ سب آسانیاں اور دعائیں ہم سے روٹھ گئی تھیں۔ میرے باپ کو تو ایک چپ سی لگ گئی تھی، جبکہ ماں تو لگتا تھا کہ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ میرے دونوں بھائی اپنے کھلونوں اور بکری کے بچوں کو یاد کرتے تھے۔ ہر روز تازہ دودھ پینے والے اب ایک دوسرے کا منہ تکتے۔ جن چیزوں کا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ کوئی نعمت ہے، وہ تمام چیزیں اپنی پوری شدت سے ہم سے روٹھ چکی تھیں۔ آخر پہلے ماں نے ہی ہوش کیا اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت تھی کہ میرے باپ کو اس غم سے نکالا جائے، اور وہ جو اپنی ہمت پوری طرح ہار چکا تھا۔
میری ماں نے اپنی ہمت سے اس کے اندر بھی حوصلے کی تازہ روح پھونک ڈالی۔ اچھے دنوں کی یادگار، کچھ زیور اور ماں کی کفایت شعاری سے جمع کی ہوئی کافی رقم جو ماں نے الگ چھپائی ہوئی تھی، وہ اس وقت ہمارے کام آئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس قدر برے حالات میں بھی ماں خاموش رہی اور کافی عرصہ اسی غربت میں گزارا کرتی رہی۔ مگر پھر جب ہم سب وہ اچھا وقت بھولنے لگے تھے اور ہمیں لگنے لگا کہ بس اب یہی ہماری زندگی ہے اور وہ سب جو ماضی کے خوشگوار لمحات تھے جیسے کوئی خواب ہوں، ایسے میں ماں کہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس اچھی خاصی رقم اور زیور تھا جو اس نے اپنی خالہ کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا۔ ماں نے یہ سب کچھ لا کر میرے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگی، یہ سب آپ کا ہی دیا ہوا ہے جو میں اچھے وقت میں جمع کرتی رہی ہوں، آج یہی سب ہمارے کام آئے گا۔ میرا باپ حیران سا بیٹھا یہ سب اثاثہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، اب جب کہ ہم بالکل خالی ہاتھ تھے اور کہیں سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ ایسے میں یہ سب کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ زیادہ راہ ملا تو منزل بھی نظر آنے لگی اور راہ بھی آسان ہوئی۔ اب میرے باپ نے آڑھت کا کام کرنے کا سوچا اور شہر کی سبزی منڈی میں ایک دکان کرائے پر لے کر ہول سیل کا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک کمرے کا گھر چھوڑ کر ہم کچھ معقول علاقے کے تھوڑے کشادہ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب میرے باپ نے اپنے کاروبار پر توجہ دی۔ وہ محنتی تو تھا ہی، یہی محنت اور ایمانداری کی عادت اس کے کام آئی۔ اس نے نہایت کم نفع پر مال بیچنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں ایک ساکھ بنتی گئی اور کچھ سال میں اس کا نام ہی اس کی پہچان بن گیا۔ دوسری جانب میری ماں نے گھر پر اور ہم بچوں پر توجہ مرکوز رکھی، ہماری اچھے اداروں سے تعلیم جاری کروائی اور ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی کرتی رہی۔ اسی وجہ سے میرے دونوں بھائی پڑھنے میں بہت اچھے نکلے۔ پڑھائی کے علاوہ بھی وہ دونوں بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جو بھی ان سے ملتا، بات کرتا، ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ ماں ان پر کڑی نگاہ رکھتی، انہیں پڑھائی کے علاوہ کہیں نہ جانے دیتی، اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دیتی، جبکہ مجھ پر ایسی کوئی خاص پابندیاں نہیں تھیں۔ میں اپنی دوستوں کے گھر بھی چلی جاتی اور ہم سب مل کر شاپنگ پر یا کہیں پکنک پر بھی چلے جاتے۔ مگر بھائیوں کے لیے بہت سخت اصول تھے۔ ایک یہی بات تھی جس پر میرے بھائی ماں سے الجھتے، مگر آخر کار ماں کی بات ماننی ہی پڑتی۔ اس سارے معاملے میں میرے باپ نے ایک خاموشی تان رکھی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا، گھر اور بچوں کی ذمہ داری مکمل طور پر ماں پر تھی۔ مجھے ماں کے اس رویے سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ماں میرے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اتنا فرق کیوں رکھتی ہے۔ دوسرے گھروں میں جو پابندیاں لڑکیوں پر ہوتی ہیں وہ ہمارے گھر میں لڑکوں پر تھی۔ اب یہ کیوں تھی، اس کا جواب تو صرف ماں کے پاس ہی تھا۔ میرا باپ اب ماں کے آگے کچھ نہ کہتا۔ وہ ایک طرح سے ماں کا احسان مند تھا جس نے اس مشکل کی گھڑی میں اس کا ساتھ دیا اور دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ بخشا۔ بھائیوں کو مزید اچھی تعلیم کے لیے ہاسٹل بھیج دیا گیا تھا۔ اب گھر میں بس میں ہی رہ گئی تھی۔ میں گزشتہ 2 سال سے ایک عجیب تماشا اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی۔ میری ماں اکثر ناراض ہو کر سٹور میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ حیرت کی بات تھی کہ میرا باپ اس بند دروازے کے آگے بیٹھ کر ساری رات اس کی منتیں کرتا، مگر ماں دروازہ نہ کھولتی۔ یہ معمول میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آئے تھے وہ میرے ذہن پر بہت سے سوال چھوڑ گئے تھے، مگر اب یہ جو گھر میں ہو رہا تھا پہلے ایسا کچھ نہ دیکھا تھا۔ میں نے اپنے طور پر جاننے کی بہت کوشش کی، مگر اس راز سے پردہ نہ اٹھا۔ کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹی میں بہت دوستی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی رازدار ہوتی ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میری ماں کچھ عجیب سی عورت تھی، وہ اپنے دل کا بھید بیٹی کو بھی نہ دیتی۔ میرے ذہن میں تو پہلے سے ہی ہزارہا سوالات گردش کرتے رہتے تھے۔ اب جو 2 سال سے یہ نیا تماشا دیکھ رہی تھی اس نے مجھے ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کھوج لگا کر ہی رہوں گی کہ ماں آخر سٹور میں جا کر کرتی کیا ہے، کہ میرا باپ چاہنے کے باوجود اسے روک نہیں پاتا، بلکہ پورا وقت سٹور کے دروازے پر کھڑا ماں کی منت سماجت کرتا رہتا ہے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آ جائے۔
میں کیونکہ گھر میں ہی ہوتی تھی مگر اکثر یہ سب رات گئے ہوتا۔ اب میں طاق میں تھی کہ ایسا کچھ محسوس ہو تو میں اپنا کام کروں۔ اس دن میں اتفاق سے پانی پینے کچن میں آئی تو ماں باپ کی تکرار کی آواز سے سمجھ گئی کہ اب پھر وہی عمل دہرایا جائے گا۔ میں جلدی سے اسٹور میں گئی اور وہاں رکھی پیٹیوں اور بستروں کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ماں اسٹور میں جا کر کیا کرتی ہے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میری توقع کے مطابق اسٹور کا دروازہ کھلا اور میری ماں ایک تھیلا اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ آتے کے ساتھ ہی اس نے اسٹور کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے اسٹور کی ملگجی روشنی میں بستروں کے درمیان سے ایک چھری بنائی اور ماں کو دیکھنے لگی۔ ماں نے اب جو کرنا شروع کیا اسے دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حق تک اپنی جگہ دبکی بیٹھی تھی، خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے ماں کا یہ روپ کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کچھ گھنٹوں کا وقت وہاں بیٹھے ہوئے گزارا۔ آخر کار ماں نے اپنا تھیلا اٹھایا اور باہر کا رخ کیا۔ اس دوران مجھے اپنے باپ کی مستقل منت کی آواز آتی رہی تھی، مگر ماں کے تو جیسے کان ہی بند ہو چکے تھے۔ جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو گیا وہ وہاں سے ہلی بھی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی باہر نکلی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ 2 سال سے اس گھر میں یہ سب ہو رہا تھا۔ یہ ماں کا کون سا روپ تھا؟ میری سمجھ قاصر تھی، میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ میرے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھی، مگر اس سب کو سامنے سے دیکھ کر بھی میں کچھ بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ ماں سے تو کچھ پوچھنا بیکار ہی تھا۔ اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے والد سے معلوم کروں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار اپنی خالہ کے گھر چلی جاتی تھی۔ اب میں انتظار کرنے لگی کہ کب ماں جائے اور میں اپنے باپ سے معلوم کروں اس سب کے بارے میں۔ آخرکار یہ انتظار رنگ لایا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ہی ماں چلی گئی۔ ماں جب جاتی تھی تو 1-2 دن کے بعد ہی آتی تھی۔ یہ میرے پاس سنہرا موقع تھا کہ اپنے باپ سے بات کر کے اس راز سے پردہ اٹھاؤں۔ شام میں نے اچھی سی چائے بنائی اور ابو کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے والد ایک نیک سیرت اور اولاد سے محبت کرنے والے باپ تھے، اسی وجہ سے میں ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ جب چائے پی کر بھی میں وہیں بیٹھی رہی تو ابو نے پوچھ ہی لیا، میری بیٹی کو کچھ چاہیے کیا؟ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اسٹور والے واقعے کے بارے میں دریافت کر بیٹھی۔ ابو کچھ دیر تو سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے، مجھے اندازہ تھا بیٹا کہ جلد یا بدیر تم یہ سوال ضرور کرو گی۔ میں نے فوراً دوسرا سوال ماضی میں راتوں رات گاؤں چھوڑنے اور خالی ہاتھ شہر آنے کے متعلق بھی پوچھ ہی لیا۔ ابو بھی شاید دل کا بوجھ بانٹنا چاہتے تھے یا پھر انہیں میری ماں کو سمجھانے کے لیے میری مدد درکار تھی۔ اب جو سب مجھے پتہ چلا وہ کچھ یوں تھا۔ گاؤں میں گھر کے بٹوارے اور میری دادی دادا کے انتقال کے بعد میرے ابو کے چچا تایا کے بیٹے پوری صحبت کا شکار ہو چکے تھے۔ زمین اور باغات، ان کے حصے میں آنے والی آمدنی ان کے عیاشیوں کے لیے بہت کم تھی۔ اب ان کی نظر میرے باپ کے حصے پر لگی تھی۔ پہلے تو ان لوگوں نے میرے باپ کو زبانی دھمکیاں دیں کہ وہ اپنا حصہ کم کر کے ان کا حصہ بڑھا دیں، مگر میرے باپ نے ان کی یہ بات نہ مانی۔ وہ تو پہلے ہی اکیلے محنت کر کے ان سب کو کھلا رہے تھے، اب ان سب کی نیت میں کھوٹ آ گیا تھا۔ ایک دن ان سب نے مل کر منصوبہ بنایا کہ میرے والد کی فیملی کو ختم کر دیا جائے اور ان کے حصے پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ جس رات انہوں نے اپنے صفاق منصوبے پر عمل کرنا تھا، اسی شام میرے باپ کی ایک بھابھی نے ان تک یہ خبر اپنے بچوں کی قسم کھا کر پہنچائی، جس پر یقین کرتے ہوئے میرے ماں باپ نے راتوں رات سب کچھ چھوڑ دیا اور بس اپنی جانوں اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد کتنا ہی عرصہ اسی خوف میں گزر گیا، جب کافی وقت اسی طرح خاموشی اور پریشانی میں گزر گیا اور انہیں کسی طرح کنفرم بھی ہو گیا کہ ان لوگوں نے تو شکر ادا کیا ہے کہ وہ سب کچھ ان کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ سب انہوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ اب وہ مکمل طور پر میرے والد کا پیچھا چھوڑ چکے تھے۔ تب ماں نے اپنی جمع پونجی میرے باپ کے سامنے رکھ دی اور اس طرح ہماری زندگی میں دوبارہ سے سکھ اور خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔
मगर अबू, वहाँ ये स्टोर में। मेरे मुंह पर अभी भी एक सवाल था। इस पर मेरे बाप ने बताया, बेटा, तुम्हारी माँ को उन लोगों पर बहुत गुस्सा है। उसे यही डर है कि वो हमें दोबारा खुशहाल देखकर फिर से हमारे दुश्मन ना हो जाएं। इसी खौफ की वजह से उसने तुम्हारे भाइयों को भी दूसरे शहर हॉस्टल भेज रखा है। तुम्हारी माँ को किसी बाबा ने यह अमल करने को दिया है जिससे वो स्टोर में कोयले दहका कर गर्मी में बैठ कर करती है ताकि हम सब उनके शर से महफूज रहें। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया मगर उसके दिल से ये खौफ नहीं निकलता। मैं इसीलिए पूरी पूरी रात स्टोर के बाहर खड़े होकर तुम्हारी माँ की मिन्नत करता रहता हूँ कि वो खुद को अजियत ना दे और इस खौफ से बाहर निकल आए। अब मैं ये सब बातें जान चुकी थी। उन्हीं दिनों गांव से कुछ लोग हमारे पास आए और अब्बू के कज़न्स की जानिब से मुआफ़ी तलब की। वो लोग अपनी अयाशियों की वजह से सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। अब दूसरे लोगों की नौकरियां करके गुजर बसर कर रहे थे। उन्हें अपनी ज़्यादतियों का एहसास हो चुका था और अब वो सुलह चाहते थे। मेरे नेकदिल माँ बाप ने एक बार फिर से बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए अपने रिश्तेदारों को माफ़ कर दिया और उन्हें ये सहूलत भी दी कि वो किसी भी काम से शहर आएँ तो उनके घर रह सकते हैं। आज हम खुशहाल हैं। किराए का घर अपने घर में बदल चुका है। बाप का अच्छा कारोबार है। नेक और काबिल औलाद है। जो ज़बरदस्ती छीन लिया गया था उससे कई गुना ज़्यादा नवाज दिया गया है। ये सब सब्र और शुक्र के तहत मिला है। मेरे माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद है जबकि उनके रिश्तेदार सर झुका कर मिलते हैं और अपनी लालच के हाथों तबाह हो चुके हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।